جسے آپ دن میں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی اور ویسے بھی، اور الہی کلام پاک کا افتتاح کرنے والی صورت ان معنوں میں کہ ہر مضمون کا بیج اس میں موجود ہے، ہر عظیم الشان منزل کا ذکر ہے جس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں میں قدم مارنے تھے۔ مستقبل کی تمام عظیم الشان خوشخبریاں اس میں موجود ہیں۔ کوزے میں دریا بند کرنے کا محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کوزے اور دریا کو وہ نسبت نہیں ہے آپس میں جو کلام الہی کی وسعتوں کو 7 آیتوں سے ہو سکتی ہے۔ اختصار اور طوالت کے لحاظ سے وہ نسبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو علوم آسمان سے نازل فرمائے، ان کی روشنی میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر آپ نے دیکھی، حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے ملائکہ کے ذریعے علوم عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین عطا کیے، ان پر آپ نظر کریں تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی صورت میں کیا کیا باتیں موجود ہیں۔ بس اس صورت نے ہمیں افتتاح کا اسلوب بھی سکھا دیا، یہ بھی بتایا کہ جب خدا کے مومن بندے افتتاح کیا کرتے ہیں تو کیا مراد ہوا کرتی ہے۔ وہ افتتاح کرتے ہیں بڑی بڑی عظمتوں کا، وہ افتتاح کیا کرتے ہیں لا متناہی معارف اور علوم کا، وہ افتتاح کیا کرتے ہیں ایسی عظیم الشان فتوحات کا جن کا جس وقت افتتاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عام آدمی تصور بھی نہیں کرتا، اور وہ چھوٹی سی چیز میں، ایک چھوٹی سی تقریب میں وہ سارے ترقیات کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ وہ عظیم الشان تناور درخت جو بننا ہے، اسے آگے جو پھر نشو و نما ہو کر مزید دنیا کو ہریاول اور پھل اور پھول عطا ہونے ہیں، ایک درخت نے پھر پھیل کر تمام دنیا پر اس کو سایہ کر دینا ہے۔ یہ ساری باتیں اس چھوٹے سے بیج میں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت احمدیہ کا افتتاح فرمایا تو وہ اسی قسم کا افتتاح تھا۔ اس میں یہی مثال دی گئی تھی کہ جو میں بیج بو رہا ہوں یہ بظاہر ایک حقیر اور بےمانی چھوٹا سا بیج ہے، لیکن ایک وقت میں یہ ایک تناور درخت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور اتنا عظیم شان درخت ہوگا کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر محیط ہو جائیں گی، اور اس کے پھل پھول سے تمام دنیا استفادہ کرے گی، اور اس کے رحمت کے سائے ساری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ افتتاح حقیقت میں ان سارے امور پر منتج ہو؟ کس کے وہم و گمان میں یہ بات آ سکتی تھی کہ قادیان سے ایک شخص جو خود بھی گمنام ہے، اس کی بستی بھی گمنام ہے، عجیب سا دعویٰ کر رہا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت کی بنیاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری دنیا پر اس کی شاخیں پھیل جائیں گی اور تمام دنیا پر اس کا سایہ دراز ہو جائے گا، اور دور دور سے قومیں آئیں گی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ وہ بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھا جاتا تو ایک دیوانی کی بڑ معلوم ہوتی تھی، اسی لیے خدا کے انبیاء کو دنیا دیوانہ کہا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ ایمان کی آنکھ سے ہٹ کر جب دیکھا جائے تو وہ دعوی اتنے بڑے ہوتے ہیں، افتتاح سے ان کے انجام کو کوئی نسبت ہی نہیں ہوا کرتی۔ جب لوگ آغاز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آغاز میں انجام کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ، دنیا دار لوگ، اگر ان کو دیوانہ کہیں تو ان کی ناسمجھی، بے وقوفی، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن ایمان کی آنکھ سے ہٹ کر جب دیکھیں تو دیوانگی کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھا نہیں جاتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق پر پتھر توڑ رہے تھے، کی چنگاریوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ کہیں یمن کے محلات کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، کہیں کیسر و کسرا کے خزانے آپ کو دکھائی دیے،
اور ہر نظارے کے ساتھ جب اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے، اس وقت کے دیکھنے والے تو بہرحال مومن تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں اور لازماً سچی ہوں گی، لیکن اگر کوئی کافر اس وقت موجود ہوتا، وہ جو ایمان نہیں لا سکتا تھا آپ پر اپنی بدقسمتی کی وجہ سے، وہ اگر وہاں ہوتا تو وہ نظارہ دیکھ کر ہنستا ہوا اپنے گھر کو واپس آتا۔ عجیب حال ہے اس شخص کا بھی، پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے، 2 وقت کی روٹی کیا 24 گھنٹے کا فاقہ پڑ رہا ہے اس شخص کے اوپر، اس کے غلام ایک ایک پتھر باندھ کر پھر رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں، اور شکایت کرتے ہیں تو اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بنے، اور باتیں یہ کر رہا ہے کہ خدا کی قسم کیسر کی حکومت بھی میرے پاؤں تلے آئے گی اور کسرا کی حکومت بھی میرے پاؤں تلے آئے گی، اور یمن کے محلات کی چابیاں بھی خدا مجھے سپرد کر میرے سپرد کر دے۔ یہ ایک افتتاح ہو رہا تھا اس وقت، وہم و گمان میں بھی دنیا کے نہیں آ سکتا تھا، یہ ساری باتیں سچی ہو کے رہی۔ بس مذہبی امور میں جن افتتاحات کا تعلق اللہ کی ذات سے اور اس کے توقع پر ہوا کرتا ہے، جن افتتاحات کا تعلق اس طریق پر ان خوشخبریوں کے ساتھ ہے، ان دعاؤں کے ساتھ ہے جو دعائیں ایک نہ ختم ہونے والے خزانے کی صورت میں ہمارے لیے موجود ہیں، وہ خوشخبریاں جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے ترقیات کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں عطا کی گئی، ان خوشخبریوں پر بنا رکھتے ہوئے جو افتتاح کیا جاتا ہے، ان دعاؤں پر بنا رکھتے ہوئے جو افتتاح کیا جاتا ہے، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پیچھے چھوڑی ہیں، اس افتتاح کو عام دنیا کے افتتاح سے کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی۔ جو افتتاح رضائے باری تعالیٰ کی خاطر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور اس کے ذکر کو وسیع کرنے کے لیے، تمام دنیا میں اس کے ذکر کو پھیلانے کے لیے، اس افتتاح کے ساتھ عام دنیا کے افتتاح کو نسبت ہوئی جا سکتی ہے۔ بس آج ہم جس افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ اسی قسم کا افتتاح ہے، یہ ویسا افتتاح ہے جیسے سورہ فاتحہ نے ہمیں سکھلایا کہ یوں افتتاح ہونا چاہیے۔ اپنے اختصار میں بھی لامتناہی مضامین کر دو، بلند ارادوں کے، بلند ہمتوں کے، اپنے اختصار میں ہی لامتناہی ترقیات کے بیج بو دو، بلند ارادے لے کر ایک چھوٹی سی اینٹ کو بنیاد میں رکھو اور فیصلے یہ کرو کہ اس اینٹ سے ہم نے اتنے عظیم الشان محلات تعمیر کر دینے ہیں کہ تمام دنیا کی قومیں بھی اس میں پناہ لیں تو وہ ان کے لیے چھوٹے نہ ہو سکیں۔ ایسے افتتاح کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتتاح فرمائے، ایسے افتتاح کرو جیسے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افتتاح فرمائے، اور پھر اللہ پر توکل رکھو، پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ ان افتتاحات میں کتنی برکتیں ڈال فرماتا ہے، کتنی برکتیں رکھ لیتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی اسی قسم کے افتتاح کا تصور باندھا جب یہ شعر کہا کہ ہے ساعت سعد آئی اسلام کی جنگوں کی، آغاز تو میں کر دوں انجام خدا جانے۔ وہی جنگیں ہیں جن کے میدان آج اسکاٹ لینڈ میں بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ وہی درخت ہے جس کا بیج حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بویا تھا اور دنیا کو یہ خبر دی تھی کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر پھیلیں گی اور تمام دنیا اس کے رحمت والے سائے سے فیض پائے گی۔ آج ایک شاخ اسکاٹ لینڈ میں بھی اس کی پہنچی ہوئی ہے اور اسی کو مزید طاقت دینے کے لیے ہم یہ سارے کاروبار کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک معمولی سا افتتاح ہے، بظاہر ایک بوسیدہ پرانی عمارت کا افتتاح ہے جو دنیا کی نظر سے اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ ہر نئی بار اس کی قیمت پہلے سے کم پڑتی رہی، وہ اپنی عمر کے کنارے تک پہنچی ہوئی عمارت ہے، اور یہ عجیب دیوانی جماعت ہے کہ اس کا افتتاح کر رہی ہے آج، لیکن دنیا کی نظر میں دیوانی ہے، خدا کی نظر میں نہیں۔
اس عمارت میں نئی زندگی پر ڈالنی ہے ہم نے، اس عمارت کے تہ مردہ کو نئی روح بخشنی ہے ہم نے، اس عمارت میں ذکر الہی کر کے اس کے بھاگ جگانے، اس نئے نصیب عطا کرنے، یہ ہے افتتاح جو ہم آج کر رہے ہیں۔ اور اگر اس روح کے ساتھ آپ اس کے در و دیوار پر محبت الہی کے نقش کر دیں گے، اگر اسی روح اور انہی نیک ارادوں کے ساتھ آپ ذکر اور درود کے ساتھ اس عمارت کی فضاؤں کو بھر دیں گے، تو اس کی ساری نحوستیں اور ساری مصیبتیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، نئی رونق آ جائے گی اس عمارت پر، اس عمارت کا چہرہ پہچانا نہیں جائے گا، اس میں نور بس جائے گا، لوگ آئیں گے اور اس کے نور سے استفادہ کریں گے۔ یہ آپ ہی کے دل کا نور ہے جس نے منتقل ہونا ہے عمارت میں، یہ آپ ہی کی روحانی زندگی ہے جس نے اس عمارت کو زندگی بخشنی ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو یہ عمارت پھر آپ کو ان سب نیکیوں کا بدلہ دے گی، اس عمارت کا فیض پھر آپ کو بھی پہنچے گا، وہ نور جو آپ اس کو بخشیں گے، وہ زندگی جو آپ اس کو عطا کریں گے، وہ ساری جماعتی زندگی اور سارے جماعتی نور کی شکل میں پھر ابھرے گی۔ یہ ہے الہی نظام جس کے ذریعے باہمی ایک دوسرے سے چیزیں قوت پاتی ہیں اور عشق و نما پیدا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس آج ہم دعا کے ساتھ اس عمارت کا افتتاح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ایک مذہبی روحانی عمارت میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمارت کے سارے گناہ جو ماضی میں ہو چکے، وہ ساری بدکاریاں یا خدا سے دوری کی باتیں جن کا اس عمارت سے تعلق رہا ہے کبھی، وہ مٹے ہوئے حرف کی طرح مٹ جائیں اور کوئی نشان ان کا باقی نہ رہے۔ اس عمارت پر نئی عبارتیں مرتسم ہوں، اللہ اور محمد کے نام لکھے جائیں، اللہ اور محمد کا ذکر اس عمارت میں چلے، یہاں تک کہ اس عمارت کو ایک بالکل نئی زندگی عطا ہو جائے۔ ان ارادوں کے ساتھ ہم اس عمارت کا افتتاح کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ افتتاح بظاہر معمولی ہے، لیکن فی الحقیقت بہت بڑے عزائم کے ساتھ، بہت بڑے نیک ارادوں کے ساتھ ہم اس افتتاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ارادے کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ہم نے عمارت لی تو آپ میں سے بعض دوست کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی عمارت کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی بات ہے جیسے دو گولیاں ڈالی ہوں کسی بچے نے اور لفافہ ہو اتنا بڑا کہ اس میں 10 کلو گولیاں پڑ سکتی ہیں، خلخل کرتا ہوا خالی لفافہ اور اس میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، یہ منظر اچھا نظر لیا ہے بعض لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنی ہے، یہ عمارت بری لگے گی، ہم 2-4 آدمی ہیں، اتنی بڑی عمارت میں کیا کرتے پھریں گے۔ تو میں نے جس نے مجھے بتایا، میں نے اس کو جواب دیا کہ 2-4 اگر ہیں تو 2-4 رہنے کے لیے تو نہیں خدا نے آپ کو بنایا۔ اول تو یہ کہ اگر 2-4 بھی ہیں تو اتنی بڑی عمارت کا حق پھر یوں ادا کریں کہ کونے کونے میں خدا کو سجدے کریں، کونے کونے میں دعائیں کریں اور اللہ کا ذکر بلند کریں۔ یہ عمارت آپ کو 2-4 نہیں رہنے دے گی، یہ اپنے نمازی خود پیدا کرے گی، کیونکہ یہی سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے۔ بہت بڑی چھلانگ ماری، بہت بڑی ایک تعمیر کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے محسوس ہوا کہ وہ تعمیر چھوٹی تھی اور اس کے آباد کرنے والے اس کی وسعت سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ یہی سلوک رہا ہے، ہمیشہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو کہ وسع مکانہ کا اس شان سے بھی پورا ہوتے دیکھا ہے کہ مکان کو وسعت دی اور پھر مکان چھوٹا رہ گیا، پھر مکان کو وسعت دی اور پھر مکان چھوٹا